أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام جو ہمارے ساتھ ان مجلسوں میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی دین کا صحیح علم عطا فرمائے اور اسی کو لے کر کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور اس کی صفات سے متعلق ہماری اس مجلس میں ہم کریں گے۔ اس مجلس میں جو باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام ساری چیزوں کی اصل ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی چھپا ہوا ہے، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی اللہ غالب ہے اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، یہ ساری چیزوں کی اصل ہیں۔ مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بھلائی اور خیر کے خواہش مند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا، جیسے قرآن مجید نے بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 120 پر 8، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایمانداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق اور رحم و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفت رحمت سے مستفید ہے، ماخوذ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء 107، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساری مہربانیاں، رحم و کرم، فضل و عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی فضل و کرم کرنے والا نہیں ہے، صاحب کرم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر کوئی کرم کر دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، سورۃ فاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دینے والا ہے، اور اللہ جس کو دے نہ اس کو کوئی منع کرنے والا ہے۔ درگزر، معافیاں، بخشش، مغفرت،
بندے کو بخش دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، غفور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ آل عمران 135۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں اللہ کے علاوہ اور کون ان کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر عفو اور مغفرت، درگزر، معافی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت مغفرت سے مستفید ہیں، ماخوذ ہیں۔ وہی اللہ ہے جو بندوں کو سکھاتا ہے کہ کیسے وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اگر بندے کے اندر جو اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ ہے، اگر اسے دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ اگر اس کے اندر نہ ہو، عادت نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی عبودیت کا دعویٰ، یعنی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا دعویٰ یہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، غفور ہے، تو بندے کے اندر بھی دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ آدمی جب اللہ کے ناموں کو جانے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پہچانے گا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا زیادہ پابند ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر آیت نمبر 28، جس میں اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیس العلم بکثرۃ الروایہ ولکن العلم الخشیہ، علم زیادہ روایتیں کرنے کا نام نہیں ہے، علم تو اس بات کا نام ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم لوگوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور اسی لیے تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں سے جان لے گا، پہچان لے گا، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی ساری صفات کمال کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال و کمال اور احسان سے معروف ہیں، اور یہ بھی جان لے گا کہ انسان اپنی ذات میں ناقص ہے اور عیب دار ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایمان کامل عطا فرما دیں تو بات الگ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کامل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی عبودیت کا اقرار کرتے تھے اور عاجزی اور انکساری بجا لاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق کی عادت مبارکہ تھی، آپ دعا فرماتے تھے سید الاستغفار میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی، تواضع اور انکساری ایسی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں، ایک اللہ کے نام ساری چیزوں کی اصل ہیں، دوسری چیز اللہ کے ناموں سے آدمی کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں
ہم اگلی مجلس میں سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین کا صحیح علم عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔